बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गवर्नर की तैनाती के हवाले से, दो सूबों के गवर्नर की तैनाती के हवाले से जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं अपोजिशन में, और अपोजिशन की जो लड़ाई है वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। और अपोजिशन में ये खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के हवाले से फजल रहमान और बलूचिस्तान के हवाले से जरदारी और जो बलोच पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज जो बाप पार्टी है, उनकी जानिब से जो आपस में इत्तेहाद है वो टूटता हुआ नज़र आता है। और आज काफ़ी जो इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है शहबाज शरीफ की और आसिफ जरदारी की और फजल रहमान की, तो चीज़ें ज़राए का ये कहना है कि बहुत आपस में हालात इनके कशीदा होते जा रहे हैं। असल इनका मसला क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में कौन अपना गवर्नर लगवाना चाहता है? जहां ये बात गवर्नर राज की लगाने की करते हैं वहां इनका गवर्नर ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त इनका गवर्नर नहीं है। और फिर बलूचिस्तान में गवर्नर का जो मामला है, अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि चूनिया में कसूर का इलाका है, वहां पर लीगी कब्जा माफिया से सरकारी अरादी वागुजार करवाई गई है इंतजामिया की जानिब से। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की जानिब से आज जो गुफ्तगू की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफिला है लॉन्ग मार्च, वो ना सिर्फ लाला मूसा में जो जीटी रोड से रावलपिंडी की तरफ जा रहा है वो लाला मूसा पहुंच चुका है, जिसको शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे हैं, जबकि फैसलाबाद और समुंदरी में असद उमर ने बहुत बड़े काफिले को के साथ आज वहां पर मार्च किया। नौशहरा में परवेज खटक ने बहुत बड़ी आवाम की रैली के साथ मार्च किया, और जो बन्नू में अली अमीन गंडापुर ने बहुत बड़ी रैली के साथ मार्च किया। और लगता यह है कि इस वक्त इमरान खान की और फिर तमाम जगहों पर इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब सुनवाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान एट अ टाइम तमाम सूबों में ना सिर्फ वो अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं बल्कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाम को जगा भी रहे हैं। आज इमरान खान की जानिब से जो अहम चीज़ें कौम के सामने रखी गई हैं, एक तो क्रिकेट मैच, आप जानते हैं आज फाइनल वर्ल्ड कप था और पाकिस्तान हार गया है, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग ने पाकिस्तान की जो इज्जत है उसको बचा लिया है। और मुखालिफ भी, दुश्मन भी जब इंग्लैंड को मुबारकबाद दे रहे हैं तो वहीं पर पाकिस्तान की जो मेहनत है उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानियों ने, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, उन्होंने अपना अच्छा जो गेम है वो पेश की है। जबकि दूसरी तरफ जो मामला है वो हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत, इसके हवाले से इमरान खान ने बड़ी अहम चीज़ें कौम के सामने रखी हैं और कौम को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये रियासत को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने कहा कि जिस मुल्क में आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से ऐसे लोग मुशावरत करें जो खुद उस निज़ाम के और उस मुल्क के मफरूर, इश्तिहारी और भगोड़े हों, तो फिर आप बताएं कि कैसा निज़ाम चलेगा और कैसे पाकिस्तान को ये हकीकी जमहूरी मुल्क बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो बंदा चाइना में इतना बड़ा PIA का त्यारा लेकर जाए और वहाँ से भी कुछ ना आए, फिर इनको ये अवाम को बेवकूफ़ बनाएं कि जी सऊदी फरमा रवा पाकिस्तान आएगा, उसमें से भी इनको कुछ ना मिले, फिर ये इसी तरीके से अमेरिका की तरफ देखते रहे और इनको लगता था कि अमेरिका ने जो ये इम्पोर्टेड रेजिम चेंज ऑपरेशन है, अमेरिका इनको कोई चीज़ देगा, अमेरिका ने भी कुछ नहीं दिया। तो कोई इनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इस वजह से तैयार नहीं है कि हर बंदा ये जानता है कि जो जल्जला जदगान के पैसे खा सकते हैं, जो सैलाब जदगान के पैसे खा सकते हैं, उनसे कौन उम्मीद, कैसी उम्मीद, कौन उनको उनकी तरफ देखेगा। और इमरान खान ने कहा कि मुल्क को दलदल से निकालने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन करवाया जाए, इलेक्शन नहीं करवाया जाएगा तो ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इमरान खान ने कहा मैं 7 माह से कह रहा हूँ कि मुल्क को तबाही की तरफ आप लेकर जा रहे हैं और जो मीशत को आप तबाह कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर सकते। जबकि मसला लंदन में फंसा हुआ है और मफरूर इलेक्शन हारने के खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहा। चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि मुश्किल में आते हैं तो ये लंदन भाग जाते हैं, ये 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जा रहे हैं, कौम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। कौम समझती है कि जो तजर्बा किया गया वो नाकाम हो चुका, और जिन लोगों ने तजर्बा किया अब वो इस मुल्क पर रहम करें और इस मुल्क के हाल पर रहम करें। इमरान खान ने कहा मुझे और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ और वो ये है कि जी इलेक्शन साफ और शफाफ इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाया जाए, हमें आप तारीख दे दें, उसके बाद आप
جو تقرریاں کرنا چاہتے ہیں ہمیں اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم ہمیشہ نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلنے والے لوگ ہیں. 1992 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی عمران خان نے کہا کہ ہم نے اپنے محنت کے سر پر دیا تھا, ہم نے کسی امپائر کی وجہ سے نہیں وہ ورلڈ کپ جیتا تھا. عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق جو ہمارا حق ہے وہ دیا جائے, اور اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اس ملک میں اس مقصد کے لیے وہ اپنا جو احتجاج ہے وہ بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں, اور وہ بار بار پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم صرف صاف شفاف الیکشن چاہتے ہیں, ہمیں تاریخ دے دیں, باقی ہمارا کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے. چونیا میں یہ قصور کا علاقہ ہے چونیا, جہاں پر جو سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا گیا تھا اس کو واگزار کروایا گیا ہے. چونیا کے اسسٹنٹ کمشنر خرم حمید نے, خرم حمید کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 25 کروڑ روپے کی سرکاری جگہ تھی, کمرشل جگہ تھی, جو قبضہ مافیا کافی عرصہ سے وہاں پر جو سیاسی لوگ تھے مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے وہ کافی عرصہ سے وہاں پر قابض تھے, اور ان کے قبضہ سے چھڑوائی گئی ہے یہ جگہ. اور اس میں بتایا گیا کہ نہ صرف وہ قبضہ مافیا اس میں ملوث تھے بلکہ مختلف لوگوں کے ذریعے یہ لوگ قبضہ مافیا عرصہ دراز سے جعلی اسٹاموں کی بنیاد پر یہ زمینیں فروخت کر رہے تھے, یہ جو کمرشل سرکاری جگہ تھی اس کو فروخت کر رہے تھے. اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہم نے رپورٹ وغیرہ منگوائی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ غیر قانونی طریقے سے سرکاری زمینوں پر قابض لوگ کر رہے ہیں, اور وہاں پر پختہ عمارتیں بنی ہوئی تھیں, پکی جو بلڈنگ بنی ہوئی تھی اس کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے. اور اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم کا کہنا تھا کہ سرکاری زمین کی ایک ایک انچ کا ہم تحفظ کریں گے, اور ہماری یہ اولین ذمہ داری ہے. قبضہ مافیا بھلے کیوں نہ باثر ہوں ہم کسی کو رعایت نہیں دیں گے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں, لیکن ہم نہیں کسی کو بھی طاقتور سمجھتے, قانون طاقتور ہے, اور جتنے بھی ہمارے علاقے میں سرکاری زمینوں پر قابضین ہوں گے ان کے خلاف ہم کارروائیاں کریں گے. اور اس بنیاد پر ایک بات بڑی اہم ہے, میں نے اس وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ قبضہ مافیا کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بڑے لیول پر کارروائیاں ہوئیں, اور جو لوگ کئی عرصہ سے کئی دہائیوں سے بیٹھے تھے سرکاری زمینوں پر قابض تھے, اور یہ سارے مسلم لیگ نون کے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, جو بلدیاتی نمائندے تھے, جو ان کے یونین کونسل کے چیئرمین, کونسلر, یہ سارے کے سارے قبضہ مافیا ہیں, اور ہر دوسرے بندے نے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کافی حد تک ان کے خلاف کارروائیاں کی تھیں, اب دوبارہ کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں. اور جو خرم حمید ہیں اسسٹنٹ کمشنر چونیا, ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر 25 کروڑ کا جو سرکار کی زمین تھی اس کو واگزار کروا کے سرکار کو واپس کر دی ہے, اور وہاں پر اب جو سرکاری کوئی عمارت بنائی جائے گی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہ چیزیں استعمال ہوں گی. 7 ماہ گزر گئے ہیں, 7 ماہ گزرنے کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا گورنر ان سے نہیں تعینات ہوا. یہ خاک آرمی چیف جیسے اہم عہدے کی تعیناتی کریں گے جن سے گورنر نہیں تعینات ہوا, اور اس تعیناتی پر ان کی جو لڑائی ہے وہ اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اور اس میں حکمران اتحاد میں جو گورنر بلوچستان اور گورنر خیبر پختونخوا کے حوالے سے کشمکش وہ جاری ہے. حکمران اتحاد میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ گورنر بلوچستان, جبکہ جو جمعیت علماء اسلام ہے وہ جو ہے, اور عوامی نیشنل پارٹی کہتی ہے کہ گورنر کا عہدہ ہمیں دیں خیبر پختونخوا میں, جبکہ فضل الرحمان کہتے ہیں کہ گورنر کا عہدہ ہمیں دیں. جبکہ بلوچستان میں جو باپ اور مینگل گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیا جائے گورنر کا عہدہ. آصف زرداری کہتے ہیں کہ نہیں, جو کچھ ہے بلوچستان میں وہ میرا ہے, تو گورنر کا عہدہ مجھے دیا جائے. اب اس پر 3 اجلاس ہو چکے ہیں اسپیشل اسی بنیاد پر پی ڈی ایم کے گورنر کے لیے, گورنر خیبر پختونخوا کے لیے اور گورنر بلوچستان کے لیے. آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رہنما سے میری بات ہوئی تو وہ اس معاملے پر بتا رہے تھے کہ آج دن میں آصف زرداری کی نواز شریف سے بھی بات ہوئی ہے ٹیلی فونیکلی, اور شہباز شریف سے بھی بات ہوئی ہے. آصف زرداری کہہ رہے ہیں کہ آپ بھلے خیبر پختونخوا کی جس کو دے دیں لیکن بلوچستان میری ہے. شہباز شریف نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا تھا, جنہوں نے نو کانفیڈنس میں عمران خان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, باپ پارٹی, باپ کے سینٹ میں بھی ممبران ہیں,
ہمیں ان کو کہیں نہ کہیں جگہ دینی ہوگی، اور اگر ہم ان کو گورنرشپ نہیں دیتے تو ہمارے لیے پھر آگے اس اتحاد کو قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ آصف زرداری نے کہا کہ آپ کے لوگ کہیں نہیں جاتے، بھلے باپ میں سے ہمیں لوگوں کو نکالنا پڑے، لیکن گورنر بلوچستان کا عہدہ میرا ہے اور میں یہ کسی کو نہیں دوں گا۔ فضل الرحمان کی جانب سے بھی اب سب کو، آصف زرداری کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف اور نواز شریف کی حالت کیا ہے، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بہت زیادہ دباؤ میں ہیں۔ فضل الرحمان کو بھی پتہ ہے، وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وقت ان کو دبا کے کچھ نہ کچھ نکلوا لیا تو یہ ہمیں فائدہ ہو جائے گا، بعد میں تو ہمارے لیے یہ چیزیں نکالنا مشکل ہو جائیں گی۔ سارے بلیک میلر تو لوگ ہیں۔ اب اے این پی والے فون کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں گورنرشپ چاہیے خیبر پختونخوا کی، فضل الرحمان کہتے ہیں کہ ہمیں چاہیے۔ ہر صوبے میں دو طاقتیں ہیں جو گورنر کی لڑائی لڑ رہی ہیں، اور 7 ماہ ہو گئے ہیں بغیر گورنر کے وہ صوبے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو معاملات ہیں وہ وہاں پہ نہیں جا رہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب گورنر نہیں ہوتا تو اسپیکر قائم مقام گورنر ہوتا ہے۔ جو سردار سر بلند خان جوگزئی بلوچستان میں پیپلز پارٹی نے جس امیدوار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو گورنر ہونا چاہیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنما ہے، وہ ہے سردار سر بلند خان جوگزئی۔ خیبر پختونخوا کے لیے جو چیزیں ہیں اس میں کے پی کا جو ہے وہ ہے عہدہ، وہ جو اپنے خاص بھائی کو دینا چاہتے ہیں، اور اتنی بھی اس میں بات سامنے آئی تھی کہ ان سے نوکری چھڑوا کے ان کو گورنر لگانا چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کا۔ حالانکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اگر کوئی سول سرونٹ ہیں، آپ عہدہ چھوڑیں گے تو 2 سال تک آپ کوئی اور نوکری نہیں لے سکتے، لیکن یہاں سارا کچھ چلتا ہے۔ ہم نے تو یہ ساری باتیں قانون میں لکھی ہوئی ضرور ہیں، لیکن یہاں ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اب ان کے لیے گورنر کی تعیناتی پر جو معاملات ہیں رسا کشی ہے، یہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ پہلے اے این پی خاموش تھا، ادھر باپ خاموش تھی، صرف پیپلز پارٹی وہاں چاہتی تھی اور فضل الرحمان یہاں چاہتے تھے۔ اب دوسری پارٹیاں بھی اٹھ گئی ہیں اور سارے اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور یہ اتحاد اب ختم ہونے کو ہے، یہ اتحاد نہیں چل سکتا۔ اور ان سے 7 ماہ میں گورنر نہیں تعینات ہوئے، انہوں نے آرمی چیف کیا تعینات کرنا ہے، یہ ان کی اوقات نہیں ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔